ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کر لوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں؟ اور دوسرا اسی کے ضمن نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کر لیں، ہمیں اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں بہن، پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں، جو سلجھے ہوئے علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماحول کچھ اور تھا، وہاں چہرے پہ نگاہ کم اور جسم کے اوپر زیادہ ہوتی تھی، اور وہ مطلب ان کا ایک ماحول تھا۔ اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحب ہیں، فرض کر لیں، اور انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ جائز ہے، اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں، تو کر سکتی ہیں آپ۔ جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے عوام سے ہی فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے جس سے پوچھا کہ ہم کسی کو فالو کر لیں، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ آپ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں، زیادہ تعداد کس طرف ہے۔ مختلفی مسائل میں، اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا، اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ اب آپ لوگ جو عوام ہیں وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں۔ ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں، آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقتی طور پہ السلام علیکم، ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہاں سے لے کے اس پہ عمل کر لیا۔ پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرف آ گئے۔ اس سے دین کھیل بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جو ہم اہل سنت چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ کسی ایک کو فالو کریں، حالانکہ چاروں حق ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے۔ حکمت شرع کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام میں ہمارے لیے آزمائش کا پہلو رکھا ہے، امتحان، کہ ایک چیز مجھے ناگوار گزر رہی ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرا نفس اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اب ہے امتحان، مانوں یا نہ مانوں۔ مانوں گا آخرت پہ انعام ملے گا، نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک امتحان رکھا ہے۔ اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلے میں اس کو فالو کر لیا، دوسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تیسرے مسئلے میں ادھر چلے گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرعی احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ اسی لیے چاروں ائمہ میں سے ایک کی تقلید، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، علماء نے واجب قرار دی ہے، ورنہ تو کھیل بن جائے۔ امام اعظم کا قول مشکل لگے تو امام شافعی کی طرف چلے جائیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا آپ